ایک یہ کہ اس پر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے۔ آج ہر بندے کی یہی پریشانی ہے، ہر گھر کی یہی پریشانی ہے، رزق کے اندر تنگی ہے، پریشانی ہے، سکون نہیں، برکت نہیں۔ تو جس چیز کی تنگی کی شکایت ہے اس چیز کا ازالہ کرنے کے لیے، اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اور رزق کے اندر برکت کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما دیا کہ جو بندہ نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس سے عذاب قبر بھی ہٹا دیا جاتا ہے۔ تیسرے یہ کہ قیامت کے دن اعمال نامہ اس کا دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جن کا حال سورۃ حاقہ میں مفصل مذکور ہے کہ جن لوگوں کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ نہایت ہی خوش و خرم ہر شخص کو دکھاتے پھریں گے۔ چوتھے یہ کہ پل صراط پر سے بجلی کی طرح سے گزر جائیں گے، اور پل صراط کا راستہ کوئی آسان راستہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنم کے اوپر 500 سال چڑھنا، 500 سال اس کے اوپر چلنا، 500 سال پھر اترنا، فرمایا کہ بال سے باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم پر عمل کرنے پر کتنا بڑا انعام مل رہا ہے، جبکہ ہم پورے شریعت پر چلیں گے تو ہمارے لیے کیا کیا انعام ہوں گے۔ پل صراط کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اس کو 15 طریقہ سے عذاب ہوتا ہے۔ 5 طرح دنیا میں، 3 طرح سے موت کے وقت، اور 3 طرح قبر میں، اور 3 طرح قبر سے نکلنے کے بعد۔ دنیا کے 5 تو یہ ہیں۔ اول یہ کہ اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی۔ دوسرے یہ کہ صلحاء کا نور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ جو نیک لوگوں کے چہرے پر انوارات ہوتے ہیں، نور ہوتا ہے، وہ اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اب تیسری بات بہت ہی قابل غور ہے کہ اس کے نیک کاموں کا اجر بھی ہٹا دیا جاتا ہے۔ اور چوتھے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ 5ویں یہ کہ نیک بندوں کی دعا میں اس کا استحقاق نہیں رہتا۔ اور موت کے وقت کے 3 عذاب یہ ہیں کہ اول وہ ذلت سے مرتا ہے، دوسرے بھوکا مرتا ہے، تیسرے پیاس کی شدت میں موت آتی ہے۔ اگر سمندر بھی پی لے تو پیاس نہیں بجھتی۔ قبر کے 3 عذاب یہ ہیں کہ اول اس پر قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ دوسرے یہ کہ قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے، اور تیسرے قبر میں ایک سانپ اس پر ایسی شکل کا مسلط ہوتا ہے جس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہیں، ناخن لوہے کے، اتنے لمبے کہ ایک دن پورا چل کر بھی اس کے ختم تک نہ پہنچا جائے۔ اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوتی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے تجھ پر مسلط کیا ہے، تجھے صبح کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے آفتاب کے نکلنے تک مارے جاؤں، اور ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عصر تک مارے جاؤں، پھر عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے مغرب تک، اور مغرب کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عشاء تک، اور عشاء کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے صبح تک مارے جاؤ۔ جب وہ ایک دفعہ اس کو مارتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ مردہ 70 ہاتھ زمین کے اندر دس جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ پھر دوبارہ اس کو نکالا جاتا ہے، اور اسی طرح قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ اور قبر سے نکلنے کے بعد کے 3 عذاب یہ ہیں کہ ایک حساب کتاب سختی سے کیا جائے گا، دوسرے حق تعالی جل شانہ کا اس پر غصہ ہوگا، تیسرے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا،
اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. پہلی سطر اللہ جل جلالہ کے حق کو ضائع کرنے والے، دوسری سطر اللہ جل جلالہ کے غصے کے ساتھ مخصوص، تیسری سطر جیسا کہ تو نے دنیا میں اللہ کے حق کو ضائع کیا، آج تو اللہ جل جلالہ کی رحمت سے مایوس. بہت سی روایات میں اس میں سے اکثر باتیں روایات میں موجود ہیں، بیان کی گئی ہیں جو پہلے گزر چکی. تو بے نمازی کا اسلام سے نکل جانا بھی مذکور ہے. ہمارے اکابرین بڑے بزرگ جو گزرے ہیں کہ نماز تو دور کی بات ہے، کسی کی تکبیر اولیٰ فوت ہو جاتی تھی